آج سے جھنڈا بندر صدر جمعیت علماء مالیگاؤں مولانا آصف شعبان صاحب کے ہاتھوں عمل میں آ رہا ہے. ساودھان. جھنڈے پرچم کو سلامی دیں گے. ایک ساتھ راشٹر گیت شروع کریں گے. جن گن من ادھینایک جے ہے بھارت بندے ہماچل یمنا گنگا اچل جل ترنگا تو شبھ نامے جاگے تو شبھ آشیش مانگے گائے تو جے گاتھا جن گن منگل دایک جے ہے بھارت بھاگ وداتا جے ہے جے ہے جے ہے جے 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 ہے. ہر راہ سے پہنچے یزداں تک اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. زندہ یعنی جیل خانہ. 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو. 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو. یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. عزیزان گرامی، مجاہد آزادی حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے بڑا ہی تاریخی جملہ کہا ہے. وہ تاریخی جملہ یہ ہے کہ جو قوم اپنے بزرگوں کی، اپنے پرکھوں کی، اپنے بڑوں کی تاریخ اور داستان بھول جاتی ہے، بھلا دیتی ہے، تو تاریخ کے صفحات سے اس قوم کا بھی نام و نشان مٹ جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے. انہی کے ان جملوں کی لاج رکھتے ہوئے آج میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے ان اکابرین دیوبند، ان مجاہدین آزادی اور ان علماء ربانیین کی مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کرتا ہوں. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو خود بھی مجاہد آزادی تھے اور ہمارے اکابرین دیوبند میں بھی ہیں اور جمعیت علماء کے بانیین میں بھی ہیں، ان کا بھی بڑا ہی تاریخی جملہ رہا ہے کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ آ کر یہ کہے کہ اس ملک ہندوستان کو ہم آزاد کر دیں گے، لیکن آپ کو ہندو مسلم کا جو اتحاد ہے اس سے دستبردار ہونا پڑے گا. آزادی ملک ہندوستان کو ہم دیں گے، یہ آسمان سے اتر کر کوئی فرشتہ کہے، لیکن ملک ہندوستان کا ہندو اور مسلم جو اتحاد چلا آ رہا ہے آزادی کے لیے، اس سے دستبردار ہونا پڑے گا. تو میرا جواب یہ رہے گا کہ ہم آزادی سے تو دستبردار ہو سکتے ہیں، لیکن ہندو مسلم اتحاد سے کبھی بھی جو ہے دستبردار نہیں ہو سکتے. یہ ہے ہمارے مجاہدین آزادی کے ولولے، جوش، جذبے، اتحاد و اتفاق کا ملکہ کہ
کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے صفِ اول میں جہاں علماء کرام تھے، علماء دیوبند تھے اور علماء ربانیین تھے، 5 دور ایسا اس ملک ہندوستان پر گزرا ہے کہ 3 دور تک اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے صرف اور صرف ہمارے علماء کرام تھے۔ 1857 کے بعد سے پھر ملک ہندوستان کی دیگر قوموں کو، دیگر مذہب کے لوگوں کو ہمارے علماء کرام نے ساتھ لینا شروع کیا، اس لیے کہ ہر وقت مخبری ہو جایا کرتی تھی۔ بہت سارے علماء کرام کو پھانسی کے پھندے چومنے پڑتے تھے مخبری کی وجہ سے، غداری کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے علماء کرام نے دیگر قوموں کو اپنے ساتھ لینا شروع کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک ہندوستان کے اندر انگریز بغرض تجارت سن 1600 میں آئے تھے۔ کتابوں کے اندر کئی روایتیں ہیں، 1600 بھی ہے، 1601 بھی ہے، قریب قریب ہے۔ سن 1600 میں ہندوستان میں انگریز بغرض تجارت آئے۔ سن 1701 تک پورے ملک ہندوستان میں ان کی تجارت بہت زیادہ پھیل چکی، اور اس کے 40 سال کے بعد ملک ہندوستان کے 4 بڑے بڑے اسٹیٹ، صوبوں اور ریاستوں کے وہ گورنر بن گئے۔ تجارت کی غرض سے آئے تھے اور ملک کی حکومت کی باغ ڈور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لینا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے تقریباً 150 سال کے اندر وہ اس ملک کے کیا بن گئے؟ حکمراں بن گئے، اور پورا کا پورا ملک 1857 میں انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک، اس ملک پر 800 سال تک مسلمانوں نے، مغلوں نے حکومت کی ہے۔ تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک ہندوستان کے اوپر انگریزوں سے پہلے 800 سال تک مغل بادشاہوں نے حکومت کی تھی، اور انگریزوں نے مغل بادشاہوں سے، مسلمانوں سے یہ ملک چھینا تھا، اور مسلمان ہمیشہ ان کے سامنے سینہ سپر رہے، اس لیے انگریزوں نے سب سے زیادہ دشمنی مسلمانوں سے نکالی۔ ایک انگریز نامہ نگار، تاریخ ساز یہ جملہ نقل کرتا ہے کہ ملک ہندوستان کی کیپٹل، راجدھانی دلی سے لے کر پشاور تک اس روڈ پر جتنے درخت تھے، کوئی درخت ایسا نہیں باقی تھا جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ علماء کرام کو سوروں کی کھالوں میں باندھ دیا جاتا تھا، لپیٹ دیا جاتا تھا، اور آگ کے تنور میں پھینک دیا جاتا تھا۔ یہی انگریز رائٹر لکھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ بسا اوقات 40 علماء کرام کو برہنہ کر کے زندہ آگ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ توپوں کی یلغار بھی ہمارے علماء کرام نے دیکھی ہے، گولیوں کی بوچھار بھی دیکھی ہے، تلواروں کی جھنکار بھی دیکھی ہے، لاشوں کے انبار بھی دیکھے ہیں، ان گنت اپنوں کے سر کٹے ہوئے اپنے سامنے دیکھے ہیں۔ تب کہیں جا کر بے مثال قربانی کے بعد یہ ملک ہندوستان سن 1947 میں آزاد ہوا۔ یہ ایسے ہی آزاد نہیں ہوا ہے، اس کے لیے تقریباً 150 سال تک علماء کرام نے، علماء دیوبند نے، علماء ربانیین نے بالخصوص، اور ملک ہندوستان کے تقریباً کم و بیش 2 لاکھ مسلمانوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔
51,000 علماء کرام کو مختلف سزاؤں کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا ہے۔ پوری کی پوری ٹرین کے اندر علماء کرام کو ڈال دیا جاتا تھا اور نوکدار کانٹے، نوکدار کیلے اس کے باکس کے اندر لگا دیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان علماء کرام کو یہیں پر جو ہے جام شہادت نوش کرنا پڑتا۔ جمعیت علماء ہند کے بانی مبانی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ، حکیم اجمل خان، مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر، اسی طریقے سے ہزاروں علماء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، تب کہیں جا کر ہم آپ اور ہندوستان کے باشندگان نے یہ آزادی کا سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا۔ آج ملک ہندوستان کی کیا گت بنی ہوئی ہے، کیا حالت بنی ہوئی ہے، بالخصوص جنہوں نے اپنا خون، اپنا لہو دے کر اس ملک ہندوستان کو آزاد کیا ہے، آج وہی شک کے دائرے میں، آج انہی کو غداران وطن کہا جاتا ہے، آج انہی کو بہت ہی پسماندہ طبقے میں شمار کیا جاتا ہے، آج انہی مسلمانوں کو جن کے خون سے، جن کے لہو سے ہر علاقہ لالا زار بنا تھا، آج ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، آپ کو مہاتما گاندھی، ولبھ بھائی پٹیل، اسی طریقے سے پنڈت جواہر لال نہرو، لال بہادر شاستری، ایسے بہت سارے نام تو ملیں گے، مولانا ابو الکلام آزاد کا نام تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملے گا، مولانا محمد علی جوہر کا نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا، مولانا حسرت موہانی کا نام کہیں نہیں ملے گا، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی جو اس ملک ہندوستان کے کیا تھے، ممبر آف پارلیمنٹ، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور نہ ہماری اپنی مسلم قوم ان کے کارناموں، ان کے مجاہدوں اور ان کی قربانیوں سے واقف ہے۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو جمعیت علماء ہند کے بانی مبانی ہیں، ان کے متعلق وارنٹ جاری ہوا کہ ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ زارو قطار رو رہے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ اور دیگر اکابرین دیوبند اور بانیان جمعیت علماء ہند، یہ سب آپ کے ارد گرد جمع ہیں اور حیرت زدہ ہیں کہ اتنا بڑا اپنے وقت کا امام، اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، مالٹا کے جیل کے اندر 3 سال 4 سال ہر طرح کی صعوبتیں، مشکلات، پریشانیاں، اذیتیں جھیلی ہیں، آج پھانسی کے تختے پر لٹکانے کا جب وارنٹ جاری ہوا ہے تو یہ زارو قطار رو رہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو شہادت ہر کسی کو سعادت نہیں ہوتی ہے، ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ آپ کو شہادت کا جو ہے وافر حصہ مل رہا ہے۔ کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے تختہ دار پر چڑھا دیا جائے گا، پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یہ غم نہیں ہے، میں تو یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اللہ بہت مستغنی ہے، بسا اوقات بندوں کی جان لیتے بھی ہیں اور قبول بھی نہیں کرتے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری جان چلی بھی جائے، پتہ نہیں اللہ میری ان قربانیوں کو قبول بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ یہ ولولے تھے ہمارے اکابرین دیوبند کے، یہ جوش اور جذبے تھے، یہ خلوص اور للہیت تھی ہمارے جمعیت علماء ہند کے بانی مبانی حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور کہا کہ میں وارث ہوں بلال حبشی کا،
جن کو عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں گھسیٹا گیا ہے، ان کے سینے مبارک پر پتھر کی چٹان رکھی گئی ہے۔ میں وارث ہوں حضرت خباب اور خبیب کا، اور میں فرزند ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، میں وارث ہوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایسے بہت سارے تاریخی جملے حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اپنے ان اکابرین کے سامنے عرض کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باشندگان ہند جہاں جشن یوم آزادی کا 75واں سال منا رہے ہیں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے جن اکابرین دیوبند نے، ہمارے جن علماء نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے پیش کیا ہے، ہم ان کی قربانیوں، ان کے کارناموں، ان کے مجاہدوں اور ان کی تمام تر اذیت تکلیف کو کم از کم دیکھیں، سروے کریں، جانچیں، پرکھیں، پڑھیں اور اس کو خود بھی اپنے دل و دماغ میں بسائیں اور اپنی نسلوں تک بھی پہنچائیں، ورنہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کا وہ تاریخی جملہ کہ جو قوم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، اس قوم کا نام بھی تاریخ کے صفحات سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ملک ہندوستان کو، اس گلشن کو یوں ہی آباد رکھے، بالخصوص جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور جن لوگوں نے اپنا خون پسینہ بہایا ہے، جن لوگوں نے اس ہندوستان کے آزاد کرانے کے لیے بے مثال لازوال مجاہدے، کارنامے، قربانیاں دیے ہیں، جن کے صدقے طفیل ہم آج آزادی سے جی رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ولولہ، وہ جوش، وہ جذبہ، وہ خلوص، وہ مجاہدے جو ہمارے اکابرین کے اندر تھے، کسی نہ کسی درجے میں ان چیزوں کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے رہیں، جس طریقے سے ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، اسی طریقے سے ملک ہندوستان کے مجاہدین آزادی کے لیے ہمیں جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس ملک ہندوستان کے اندر ہر طرح کا امن، چین، سکون، عافیت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت بالخصوص مسلمانوں کو ہر طرح کی عافیت سے مالا مال فرمائے، ملک ہندوستان کے اندر امن و شانتی کا ماحول پیدا فرمائے، یہاں کی اتحاد، اتفاق، یگانگیت کو کہ جو دشمن ہیں اللہ ان کے شر سے ہم سبوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔